اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلاق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ عرض کر رہا تھا قیام امام کے مقاصد کیا تھے، ہم کیوں جاننا چاہتے تاکہ اس قیام کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائے۔ اور یہ قیام بنو امیہ کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو۔ یزید کہتا ہے کہ قتل حسین سے پہلے میں محبوب تھا، قتل حسین کے بعد میں مسلمانوں کے درمیان منفور ہو چکا ہوں۔ قیام کربلا کے بعد مسلسل قیامات شروع ہوئے، اسی لیے بنو امیہ نے کوشش کی، اور ہر زمانے کے طاغوت حکمرانوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس قیام سے محروم کرے۔ پہلا مرحلے میں کوشش کی کہ خبر کہیں نہ پہنچے، جب خبر پہنچ گئی تو کوشش کی کہ حسین خود بیعت کرنا چاہتے تھے، پھر کوشش کی کہ یہ قیام ایسے مقاصد کے حامل تھے جو اعلیٰ مقاصد نہیں کہے جا سکتے تھے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں عرض کہ ایک وجہ بعض وقت دشمن بن کر آتا ہے، بعض وقت دشمن دوست کے بیس میں آ کر نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے قیام امام حسین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یزیدیت نے کئی کوشش کی، جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کی۔ بعض وقت دوستوں کے بیس میں آ کر کہا کہ حسین شہید ہوئے ہیں شفاعت کرنے کے لیے، تم جتنے گناہ کرنا چاہتے ہو گناہ کرو، جتنے گناہ کرنا چاہتے ہو گناہ کرو، حسین شفاعت کرے گا۔ یہاں تک روایت نقل کرتے ہیں کہ شمر جب حسین کو شہید کرنے کے لیے گیا، دیکھا کہ حسین بات کر رہے ہیں، تو نزدیک جب گیا سنا حسین کہہ رہا ہے خدا کے فرشتے سے، جبرائیل سے، کہ میں شہید ہوا ہوں تاکہ اپنے نانا کے امت کی شفاعت کروں۔ اور اس سلسلے میں بہت سے روایات نقل کرتے ہیں اور بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے امام حسین نے قیام کیا ہے، لیکن قیام کا مقصد یہ ہے کہ امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کرے۔ اسی لیے آپ کو سیرت حسین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مقصد حسین کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یزید زمانے کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو باطل کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کردار حسینی اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یزید بن جاؤ بھی حسین تمہاری شفاعت کرے گا، آپ شمر بن جاؤ تب بھی حسین تمہاری شفاعت کرے گا۔ حسین کا مقصد اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے محبت کی زبان میں آ کر شیعیان اہل بیت کو، محبان اہل بیت کو، مسلمانوں کو قیام کربلا کے فیوزات سے، قیام کربلا کے پیغامات سے، قیام کربلا کے سبق سے، قیام کربلا کے الہامات سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے دشمن کتنے ہتھ کنڈوں کو اپناتے ہیں۔ دیکھو ایک محب کی زبان ہے، حسین شہید ہوئے ہیں تمہاری شفاعت کے لیے۔ جب میں سمجھوں کہ حسین میری شفاعت کریں گے تو پھر میں کیوں عمل کروں، کیوں باطل کے ساتھ ٹکراؤں، کیوں جیل کو انتخاب کروں، کیوں موت کو انتخاب کروں۔ ویسے ہی حسین کے ذریعے جب نجات پا سکتا ہوں۔ جبکہ اسلام میں شفاعت کے لیے اہلیت چاہیے، اذن خدا چاہیے۔ قرآن کی صریح آیت ہے کہ شفاعت کرنے والے ان کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت کرنے کے اذن خدا دیتا ہے۔ شفاعت کرنے والے کو بھی خدا اذن دیتا ہے، شفاعت ہونے والے کو بھی خدا اذن دیتا ہے۔ شفاعت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ حسین سب سے بڑے شفیع ہے دنیا میں، اس لیے کہ حسین کی مجالس کے ذریعے سب سے زیادہ انسانوں کی ہدایت ہوتی ہے۔ زیارت حسین کے ذریعے، غم حسین کے ذریعے، مجالس حسین کے ذریعے، سیرت حسین کے ذریعے سب سے زیادہ اہل حق کی ہدایت اور تربیت ہوتی ہے۔ یعنی در حقیقت حسین شفاعت کر رہے ہیں، اسی دنیا میں آپ کی شفاعت کر رہے ہیں، اسی دنیا میں آپ کے ہاتھ پکڑ کر کاروان اہل حق میں شامل کر رہے ہیں۔ شفاعت کا فائدہ یہ ہے، ایک انسان، شفاعت کا حکم خدا نے دیا ہے، خدا حکم دیتا ہے، اور ایک انسان اس شفاعت کی وجہ سے اہل حق کے کاروان میں شامل ہو جائے۔ میں گناہگار ہوں، اگر میں جنت جانا چاہوں
تو مجھے شفیع کی ضرورت ہے. خود بخود امام سے، خود بخود پیغمبر سے رابطہ برقرار کرے گا. شفاعت کی وجہ سے انسان محب پیغمبر، محب امام ہو جاتا ہے. جب ان کی محب ہو جاتا ہے، کاروان محبان میں شامل ہوتا ہے، باکردار لوگوں کے کاروان میں شامل ہوتا ہے. شفاعت کی وجہ سے انسان مایوسی سے نجات حاصل کرتا ہے. شفاعت کی وجہ سے انسان رحمت خدا کے لائق بن جاتا ہے. تو خلاصہ شفاعت کے اپنے اصول ہے. شفاعت گناہ کے حوصلہ افزائی نہیں ہے. شفاعت مجرم کو گناہ کرنے کی تشویق کرنا نہیں ہے. شفاعت پر ایمان کی وجہ سے انسان اپنا رابطہ شفاعت کرنے والی ہستی سے برقرار کرتا ہے. برقرار کرنے سے اس کے پیغامات کو وصول کرتا ہے اور اہل حق کے کاروان میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے شفاعت اسی دنیا میں انسان کو راہ راست پر لاتا ہے. اور ان کے درمیان سید شہداء امام حسین کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ اسی دنیا میں راہ راست پر آتے ہیں. مجالس حسینی کی وجہ سے، قیام کربلا کی وجہ سے، مصیبت حسین کی وجہ سے لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں. تو شفاعت، حسین شہید ہوئے شفاعت کے لیے. ایک بات یہ یاد رکھیے، شفاعت قیام کی علت نہیں ہے، معلول ہے، قیام کا نتیجہ ہے. یعنی امام حسین نے کیوں قیام فرمایا، وہ روایت جو یہ شمر وغیرہ جو شمر پر اعتماد کرتے ہیں ان سے لے لے، لیکن امام حسین نے کیوں قیام فرمایا؟ خود حسین فرماتے مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا تک، کربلا سے اہل بیت شام تک، شام سے کربلا، پھر مدینہ تک جو کچھ فرمایا ان کو دیکھیے. قیام امام حسین کے مقاصد کیا تھے؟ حق کو زندہ کرنا، باطل کو مٹانا، نماز کو قائم کرنا. شب عاشوراء کس مقصد کے لیے حسین نے مہلت مانگی؟ یہ سب بتا رہے قیام حسینی کا مقصد کیا تھے. جب حسین نے یہ قیام کیا، خدا نے حسین کو شفاعت کرنے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت عطا فرمائی. تو شفاعت نتیجہ یہ قیام حسینی ہے، ہدف اور مقصد قیام حسینی نہیں ہے. ٹھیک ہے، امام حسین سب سے زیادہ شفاعت کریں گے، لیکن دنیا ظاہر ہے، آخرت باطن ہے. دنیا میں امام حسین سب سے زیادہ انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں، اسی لیے آخرت میں سب سے زیادہ انسانوں کی شفاعت کرتے ہیں، کیونکہ آخرت دنیا کے باطن ہے. دنیا ملک ہے، آخرت ملکوت ہے. تو اس بنا پر امام حسین کے ذریعے سب سے زیادہ لوگ شفاعت حاصل کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ لوگ ہدایت پائیں گے، سب سے زیادہ لوگ راہ راست پر آئیں گے. آپ تاریخ کو دیکھیے، کتنے لوگوں نے ہدایت حاصل کی، راہ راست پر آ گئے، باعمل ہو گئے، باکردار ہو گئے، مجالس حسینی کی وجہ سے، غم حسینی کی وجہ سے، عشق حسینی کی وجہ سے راہ راست پر آ گئے. اور بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کی شہادت کا مقصد گریہ ہے. امام حسین فرماتا ہے انا قتیل العبرات، میں کشتہ ہوں، میں مارا گیا ہوں. کس لیے؟ عبرات، آنسون کے لیے. البتہ اصل ترجمہ یہ ہے کہ میں آنسون کا کشتہ ہوں، آنسون کا مارا ہوا ہوں. جناب شہزادی زینب جب ظہر 11 قافلہ کا گزر ہوا مقتل سے، سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی، تو جناب شہزادی نے سید سجاد کو تسلی دی کہ غالباً ام ایمن نے روایت کی ہے کہ یہاں پر بارگاہ بنے گا، لوگ آئیں گے، بیٹا پریشان مت ہونا، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو اہل آسمان جانتے، اہل زمین نہیں جانتے. یعنی اس قسم کی روایت یا پیغمبر خدا نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المسلمین، حسین کی شہادت کی ایک ایسی تپش، سوزش، حرارت، غم مومنین کے دل میں ہے، لا تبرد ابدا، قیامت تک یہ حرارت ختم نہیں ہوگی. تو قیام حسین کا مقصد غم حسین منانا ہے. من بکا او ابکا او تبا کا، جو روتا ہے، جو رلاتا ہے، جو رونے کی شکل بناتا ہے، اس کے لیے جنت واجب. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ قیام حسین کا مقصد، حسین خدا کے پاس جانا چاہتے تھے، درجات عالی تک پہنچنا چاہتے تھے. اور ماتم حسین، مجلس حسین، غم حسین منانے کا مقصد یہ ہے کہ جنت جانا چاہتے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. لوگوں کو قیام کے مقصد سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو عزاداری حسین کے مقصد سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں. جبکہ ایک رابطہ ہے، کیوں ہم روتے حسین پر؟
مصائب حسین کی وجہ سے۔ حسین نے ان تمام مصائب کو کیوں برداشت کیا؟ حسین عزت تو احترام کی زندگی مدینے میں گزار رہے تھے۔ اگر حسین یزید کے ساتھ دیتے تو یزید خوشی کے ساتھ حسین کی عزت کرتا، کیونکہ یزید کی حکومت کی بقا اسی میں تھی۔ بس حسین کے ہم روتے ہیں، غم حسین مناتے ہیں مصائب حسین کی وجہ سے۔ حسین ان مصائب کو برداشت کیا، انتخاب کر کے آئے، انتخاب کر کے آئے کربلا تک۔ کس وجہ سے؟ مقاصد کی وجہ سے۔ کچھ مقاصد و اہداف تھا۔ مسلمانوں کو زندہ کرنا چاہتا تھا، اسلام کو زندہ کرنا چاہتا تھا، باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا تھا، یزید کو رسوا کرنا چاہتا تھا، رہتی دنیا تک آنے والے تمام یزیدیت کو شکست دینا چاہتا، جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ بس مصائب حسین کے مضبوط رابطہ ہے مقاصد حسین کے ساتھ۔ حسین نے ان مصائب کو برداشت کیا ان مقاصد کے لیے، اور مقاصد حسین کو عملی کرنے کے لیے حسین نے کیوں قربانی دی؟ اس لیے کہ مسائل تھے، یعنی ایسے مسائل تھے جن کے وجہ سے حسین مجبور ہو گئے، شہادت کے بغیر ان مقاصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیے مسائل حسین کیا تھے؟ ناپاک حکومتیں تھیں، مسلمان اسلام سے بے خبر تھے، بدعتیں پھیل گئی تھی، یہ سارے امام کے کلام میں موجود تھے، بدعتیں پھیل گئی تھی، لوگ بے عمل ہوتے، الا ترون الی الحق لا یعمل به والی الباطل، آئے تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ لیرغب المؤمن فی لقاء ربہ محقا، مومن کو چاہیے شہادت کو اپنائے۔ تو مسائل کیا تھا؟ کن مسائل کی وجہ سے حسین تنہا ہو گئے اور مسلمانوں نے حسین کو شہید کیا؟ مسائل کیا تھا؟ بدعتوں کی وجہ سے اسلام کی تصویر بدل گئی تھی، جہالت کی وجہ سے، بے عمل ہونے کی وجہ سے، یزید جیسے حاکم کی حکمرانی کی وجہ سے۔ پس باطل حکومت، بدعتیں، جہالت، بے عملی، بے غیرتی، احساس ذمہ داری سے محرومیت باعث بن گیا حسین شہید ہو جائے۔ حسین ان اپنے اعلیٰ مقاصد تک پہنچنے کے لیے آپ نے دیکھا میں زندہ رہ کر اعلیٰ مقاصد تک نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ اگر معاشرہ پاک ہوتا حسین زندہ رہ کر اعلیٰ مقاصد تک پہنچ سکتے تھے، لیکن معاشرہ خراب ہونے کی وجہ سے حسین خون دے کر اعلیٰ مقاصد تک پہنچ سکتے تھے۔ اسی لیے ان مسائل کی وجہ سے حسین اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے خون پیش کر رہے ہیں، اور مقاصد کے حصول کے لیے اتنے مصائب حسین نے برداشت کیے۔ ایک ملازمہ ہے، بس گریہ بر حسین قیام کربلا کے اہداف میں سے ایک ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ مقاصد حسین، پیغام حسین تا روز قیامت زندہ رہے، تا روز قیامت زندہ رہے۔ ہر عاشور کے دن ہم ایک دفعہ دوبارہ مطالعہ کریں، کیا ہمارے زمانے کے حکام یزید جیسے ہیں یا حسین جیسے ہیں؟ یزید کی اطاعت کرتے ہیں یا حسین کی اطاعت کرتے ہیں؟ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں یا اللہ کی اطاعت کرتے ہیں؟ اقدار کیسے ہیں؟ بدعتیں کیسی ہے؟ ایک دفعہ اپنی ذات میں اور اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں اور دنیا میں غور کر کے دیکھے، اور دیکھنے کے بعد عاشور کے دن دوبارہ حسین کے ساتھ عہد کرنا ہے۔ پس گریہ بر حسین، عزادار حسین بہت اہم مقصد ہے۔ کربلا کے قیام کے مقاصد میں سے ایک عزاداری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے قیام صرف اس وقت کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے کیا تھا۔ قیامت تک کے لیے جو قیام کیا ہے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پیغام مسلسل قیامت تک سارے انسانوں تک پہنچ جائے۔ کس طرح سے پہنچ سکتا تھا؟ عزاداری کے شکل میں پہنچ سکتا تھا۔ بس آزاد خود رونا ہدف نہیں ہے۔ یہاں پر جس طرح سے خون دیا مقاصد کے حصول کے لیے، اب حسین عزاداری بھی چاہتے ہیں مقاصد کے حصول کے لیے۔ اگر آپ مقاصد حسینی کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ عزادار ہیں، حسین خوش ہے۔ اگر آپ کردار یزیدی کا حامل ہے، مقاصد یزیدی کو عملی کر رہے ہیں، مقاصد حسینی کو عملی نہیں کر رہے ہیں، در حقیقت حسین کے ساتھ خیانت کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو جو فلسفہ بیان کرتے ہیں، حسین شہید ہوئے ہیں رونے کے لیے، حسین شہید ہوئے ہیں شفاعت کے لیے، دوستوں کے زبان میں بیان کیے ہیں تاکہ مسلمانوں کو قیام کربلا کے فیوزات سے محروم کرے، عزاداری کے فیوزات سے بھی محروم کرے۔ اور در حقیقت دوسرے جملہ میں امام فرماتے ہیں، گویا ان کے بقول امام فرماتے ہیں میں نے یزید کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، یزیدیت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اپنے زمانے کے یزیدوں کو ختم کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، لیکن
تم لوگ یزید جیسا بنو، کوئی حرج نہیں ہے، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ یہ کسی کے عقل قبول نہیں کرتی ہے، یہ در حقیقت سازش ہے قیام حسینی کے خلاف۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hussein, Hussein, Hussein.